أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت درس قرآن کے اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے تک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225 تک جو باتیں اور مضامین ہیں وہ الحمدللہ پوری وضاحت کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے۔ آیت نمبر 225 یہ گزشتہ ہفتے کا ہمارا درس تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ باتیں تقریباً مکمل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی تھی۔ اب آج کی جو یہ ہماری مجلس ہے اس میں بنیادی طور پر 2 آیات سورۃ البقرہ کی وہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور انہی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی جو 2 آیات آج ہمارے درس میں ہیں، ان میں پہلی آیت ہے آیت نمبر 226 اور دوسری آیت ہے آیت نمبر 227۔ یہ 2 آیات ہیں جو آج ہم نے اور آپ نے یہاں پہ پڑھنی ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ نے جو مسئلے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں ان کی وضاحت ہوگی۔ سب سے پہلے میں اس آیت مبارکہ کا جو ترجمہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ۔ یہ میں شروع میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں۔ ابھی جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے شروع میں اس کا ترجمہ ابھی سمجھنا ذرا آسان نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو ترجمہ ہے آیت کا وہ میں سنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اس آیت کی پوری وضاحت کرنے کے بعد اخیر میں پھر دوبارہ سے اس کے جو معنی اور مطلب ہیں ترجمے کے ساتھ وہ پھر سے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہ مسلمان جو ایلا کرتے ہیں، وہ مسلمان جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم عورتوں سے، تربص 4 اشہر ان کے لیے رکے رہنا ہے، انتظار کرنا ہے 4 مہینے کا۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ آیت نمبر 226۔ آگے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان 2 آیتوں میں اللہ نے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے، بہت ہی قابل توجہ مسئلہ، اور آپ حیران ہوں گے
کہ آیتیں یہ دو ہیں اور قرآن پاک کے اندر 1.5-2 لائن کی یہ آیتیں ہیں، لیکن اس میں اللہ نے کتنا بڑا مسئلہ سمیٹ دیا وہ اب اندازہ ہوگا جب اب ہم اور آپ اس کی وضاحت کو سنیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے یہ تقریباً طے بات ہے کہ یہ مسئلہ اب تک ہمارے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ احتیاط کے ساتھ میں بھی کہ 95-96% افراد نے شاید زندگی میں نہ سنا ہو تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ ابھی آپ سمجھ جائیں گے جب آپ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھیں گے۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس کے بارے میں تفصیل ہماری کتابوں کے اندر بے پناہ موجود ہے، علماء کرام نے اس کے مسائل کو درج کیا اور بڑا علمی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے تھوڑی سی درخواست یہ ہے، ویسے آپ حضرات ماشاءاللہ مزاج شناس ہیں اور مجلس کا حق پہچاننے والے، لیکن پھر بھی اس مسئلے میں نزاکت بہت ہے، باریکی ہے، اس لیے بہت تفصیل سے سمجھتے چلیے گا تاکہ اس مجلس کے اندر اس مسئلے کا ہر پہلو ہمارے سامنے اچھی طرح سے کھل جائے۔ جو مسئلہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے اس مسئلے کا عنوان کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لیں اس کا نام کیا ہے۔ جو مسئلہ ان آیتوں کے اندر اللہ بیان فرما رہے اس مسئلے کا نام ہے ایلا۔ کیا؟ ایلا۔ یہ لفظ کبھی سنا ہے ہم نے؟ تو ایلا کا مسئلہ اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ ایلا کیا ہوتا ہے، ایلا اسلام میں کسے کہا جاتا ہے، یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اگر کسی نے کر لیا تو اس کے احکام کیا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری باتیں واضح فرمائی ہیں، اس کی میں اب پوری تفصیل اور پورا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بس سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اس مسئلے کا نام ایلا ہے۔ ایلا، الف یا لام الف، ایلا، تو یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ایلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 اور آیت نمبر 227 ان دونوں آیتوں میں اسی مسئلے کو بیان کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ پھر میں وہی بات عرض کروں گا کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر کی برکت ہے کہ یہ ٹاپک بھی ہمارے سامنے آتے اور یہ سارے عنوان ہمیں سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے ان عنوانات پہ بات کرنے کی عموماً نوبت نہیں آتی، اور اسی وجہ سے ہم اور آپ ساری زندگی اس طرح کے مسائل سے غافل رہ جاتے۔ اب کیا مسئلہ ہے یہ ایلا؟ آپ نے لفظ تو سن لیا، اس کی وضاحت کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے، اب اس کی ذرا تفصیل کو یاد فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا کہ شریعت کی زبان میں ایلا کہا جاتا ہے اگر کوئی شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں 4 مہینے تک تجھ سے نہیں ملوں گا۔ یہ میرے الفاظ ذرا یاد کیجئے گا۔ یہ پہلا جملہ میں نے بتایا، آدمی اپنی اہلیہ سے یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں تم سے 4 مہینے تک نہیں ملوں گا۔ یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے
کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں تجھ سے نہیں ملوں گا. دونوں میں فرق ہو گیا تھوڑا سا, آپ ذرا ذہن میں بٹھائیے گا. یہ دوسرا جملہ ہو گیا. تیسرا جملہ, آدمی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں کبھی بھی تجھ سے نہیں ملوں گا. یہ تیسرا جملہ. یہ تین جملے آپ کے سامنے میں نے عرض کیے. سب سے پہلا میں نے جملہ بتایا کہ آدمی اپنی اہلیہ سے یہ کہے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں 4 مہینے تک تجھ سے نہیں ملوں گا. ایک جملہ. دوسرا جملہ بتایا کہ آدمی یہ کہے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں تجھ سے نہیں ملوں گا. اور تیسرا جملہ یہ کہ آدمی کہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تجھ سے کبھی نہیں ملوں گا. یہ 3 جملے اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کے لیے استعمال کیے, شریعت میں اسے کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے ایلا کیا ہے. یہ ہے ایلا کا مسئلہ. یہ بندہ ایلا کرنے والا ہے, اس نے ایلا کیا ہے. بھائی جملے یاد ہو گئے سب حضرات کو؟ یہ جملے ذہن میں رکھیے گا. پہلا جملہ میں نے کیا بتایا, سب کہیں کہ آپ بے جھجک ہو کے کہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کہیں مسئلے میں نہ پھنس جائیں. آپ یہ سنا رہے ہیں سبق, اس میں آپ پہ مسئلہ نہیں لاگو ہوگا. تو پہلا جملہ کیا بتایا, خدا کی قسم میں 4 مہینے نہیں ملوں گا. دوسرا جملہ میں نے کیا بتایا, خدا کی قسم میں تجھ سے نہیں ملوں گا. اور تیسرا جملہ یہ بتایا کیا, خدا کی قسم تجھ سے کبھی نہیں ملوں گا. یہ 3 جملے اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو ان میں سے کوئی ایک جملہ کہا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس بندے نے کیا کیا ہے, ایلا کیا ہے. یہ ہے ایلا شریعت میں, جسے اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 اور 227 کے اندر ذکر فرمایا. یہ تو وہ الفاظ ہو گئے جو جس پر ایلے کی بنیاد پڑے گی. جب یہ الفاظ بولے جائیں گے تو ایلا ہو جائے گا. اور ان تمام الفاظ میں جو یہ لفظ آیا کہ میں تجھ سے نہیں ملوں گا, ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب جیسے گھر میں بیٹھنا بات چیت. ملنے کا مطلب ہے شوہر بیوی کے جو آپس کے خاص معاملات ہیں ان سے بچنے کی آدمی قسم کھا رہا ہے کہ میں ان اعمال سے دور رہوں گا. باقی نارملی ملنا جلنا, ساتھ میں بیٹھنا, کھانا, یہاں تک کہ سو بھی جانا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے اندر جو ملنے سے مراد ہے وہ شوہر بیوی کے پرسنلی معاملات ہیں, اللہ نے انہیں یہاں پر مراد لیا اور وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. اب یہ سمجھنے کے بعد الحمدللہ آپ حضرات کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شریعت کی نگاہ میں ایلا کا جو مسئلہ ہے یہ پیدا کیسے ہوگا. اب حکم کیا لگے گا, کیا کیا اس کے مسئلے ہوں گے, وہ ابھی بعد میں. ابھی پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہوگا کیسے ایلا. تو اس کا میں نے طریقہ بتایا. یہ 3 جملے ہیں. پہلا جملہ کہ 4 مہینے تک خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہے نہیں ملوں گا. دوسرا جملہ میں نے بتایا کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم میں تجھ سے نہیں ملوں گا, نہ 4 مہینے نہ ہمیشہ, کچھ نہیں کہہ رہا, بس عام سی بات. اور تیسرا جملہ یہ کہ خدا کی قسم کبھی نہیں ملوں گا. تو یہ 3 جملے الگ الگ ہو گئے. اور جس نے یہ 3 جملے اپنی بیوی کے لیے استعمال کیے ہیں وہ بندہ شریعت میں ایلا کرنے والا کہلائے گا. اللہ اس کے احکام یہاں پہ بیان فرما رہے. ایک بات. دوسری بات ایک اور ذرا سی یہاں پہ ذہن میں رکھیں
دوسری چیز بھی یہاں پہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ تینوں جملے جو آپ نے سنے، یہ جملے آدمی چاہے خدا کی قسم کے لفظ کے ساتھ میں کہے اور چاہے تو خدا کی قسم نہ کہہ کر کے کوئی بڑی بھاری بھرکم چیز کا جرمانہ اپنے اوپر رکھ دے۔ مثال کے طور پر کیا؟ آدمی یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم کھاتا ہوں میں تجھ سے 4 مہینے نہیں ملوں گا، یہ تو کیا ہو گیا؟ ایلا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایلا۔ اس میں چاک چوبند رہیے گا، ذہن کو حاضر رکھیے گا، ورنہ مسئلہ اگر کہیں درمیان میں چھوٹا تو آگے اپنا پھر قابو کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس کو گرفت میں رکھیے گا۔ تو یہ تو ایلا ہو گیا، لیکن اگر خدا کی قسم کی جگہ کوئی دوسرا لفظ لے آیا، مثال کے طور پر آدمی نے کہا کہ میں تجھ سے 4 مہینے تک نہیں ملوں گا، اگر میں تجھ سے ملا تو پھر میرے ذمے 1 مہینے کے روزے لازم ہیں، یعنی میں 4 مہینے تک تجھ سے نہیں ملوں گا، اور اگر ملا تو میرے ذمے کیا جرمانہ ہے؟ 1 مہینے کے روزے۔ تو یا تو خدا کی قسم کا لفظ ذکر کر دے، اور یا خدا کی قسم کا لفظ نہ ذکر کر کے کوئی ایسا بھاری جرمانہ اپنے ذمے لازم کر لے، جیسے یہ میں نے 1 مہینے کے روزے بتائے۔ تو اگر یہ بھی اس نے کر دیا، ایسی صورت میں بھی کہا جائے گا کہ اس بندے نے ایلا کیا ہے، یہ بندہ ایلا کرنے والا شمار ہوگا۔ یہ 2 کنڈیشن ہے، اس انداز کے اندر بنیادی طور پر یہاں پر ایلا ہو جاتا ہے۔ اب اتنی بات سب کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے۔ اب اس کو یاد کرنے کے بعد اور یہ چیز ذہن میں بٹھانے کے بعد یہ جو 3 جملے میں نے بتائے ہیں، اب آتا ہے مسئلہ کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جملے اگر کہے تو ایلا ہو گیا، لیکن ایلے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہوگا کیا؟ اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ اور اثر کیا ہے؟ یعنی شوہر بیوی کے معاملات میں کیا نتیجہ ظاہر ہوگا اگر کسی نے اس انداز کے جملے بولے؟ تو وہ چیز اب ذرا ہمیں سمجھنی ہے کہ شوہر بیوی کے معاملات کی تفصیل کیا ہوگی۔ جملے میں نے کتنے بتائے ایلا کے؟ 3 جملے۔ ان میں سے جو پہلا والا جملہ ہے اس کی تفصیل اور ڈیٹیل الگ ہے، اور دوسرے جو 2 جملے ان کی تفصیل الگ ہے۔ سب سے پہلے میں وہ بتاتا ہوں کہ جو سب سے پہلا جملہ ہے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو وہ جملہ بولا تو پھر شریعت اس پر کیا کیا احکام لاگو کرتی ہے وہ سمجھ لیں۔ کیا تھا سب سے پہلا جملہ 3 میں سے؟ سب بول لیجئے میرے بھائی، کیا تھا؟ 4 مہینے نہیں ملوں گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں تجھ سے 4 مہینے نہیں ملوں گا، یہ پہلا جملہ۔ اب اگر کسی نے یہ جملہ کہہ دیا کیا ہوگا؟ ایلا تو ہو گیا، لیکن ایلے کا مطلب کیا ہے؟ اب ذرا وہ سمجھ لو۔ شریعت یہ کہتی ہے جس بندے نے آج کی تاریخ میں اپنی بیوی کو یہ جملہ کہا کہ خدا کی قسم 4 مہینے تک تجھ سے نہیں ملوں گا، تو اسلام کا کہنا یہ ہے کہ ایلا ہو گیا۔ اب اس کو کرنا کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے اگر ان 4 مہینوں کے پہلے، 4 مہینوں سے پہلے، یہ جو 4 مہینے کا ٹائم ہے، اس کے پورا ہونے سے پہلے اگر یہ مل لیا اپنی بیوی سے تو کیا ہوگا؟ شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اس نے چونکہ قسم کھائی تھی نا، اور وہ قسم توڑ دی ہے، لہذا کیا دینا پڑے گا؟ قسم کا کفارہ۔
قسم کھائی دی نا اس نے کہ جی میں قسم کھاتا ہوں 4 مہینے نہیں ملوں گا، اور مل لیا 4 مہینے سے پہلے، تو کیا دے گا یہ قسم کا کفارہ؟ قسم توڑی آپ کفارہ دو۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے وہ ہم سب کو یاد ہے، الحمدللہ سب کو معلوم ہے۔ کیا کرنا ہے قسم کے کفارے میں؟ سب بولو بھائی، 10 غریبوں کو کتنے ٹائم کا؟ 2 یا 10؟ 2 ٹائم کا کھانا کھلانا۔ کتنے ٹائم کا؟ 2 ٹائم کا۔ یا دوسرا آپشن ہے کہ کیا کریں آپ؟ روزہ تو بعد میں، پہلے رائے والوں کا بھی تو خیال فرمائیے۔ ہاں دوسرا آپشن، 10 غریبوں کو کیا دیجئے؟ کپڑا دیجئے، ان کو 1 سوٹ دیجئے، ہر بندے کو 1 سوٹ۔ یہ دوسرا ہے۔ پھر تیسرا ہے کہ آپ کیا کریں؟ کیا کریں؟ روزہ، 3 روزے، یہ ترتیب ہے۔ تو 10 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا، یا 10 غریبوں کو 1 جوڑی کپڑا، اور یا 3 روزے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو شریعت کا کہنا یہ ہے کہ جن صاحب نے اپنی بیگم سے یہ کہا کہ خدا کی قسم 4 مہینے نہیں ملوں گا، اور جناب والا دوسرے مہینے ہی مل لیے، تو اب ایسی صورت میں یہ کیا دیں گے؟ قسم کا کفارہ۔ قسم توڑی یا کفارہ ادا کریں گے؟ قسم توڑ دی، کفارہ دیا جائے گا۔ نکاح ان کا باقی رہے گا، نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ذرا سمجھنا، نکاح باقی رہے گا، نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت، جیسے رہ رہے تھے بس ویسے ہی رہتے رہیں گے آرام سے۔ اور جو یہ ایلا ہوا تھا یہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ قسم تھی نا، وہ قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دے دیا، معاملہ ختم، سب چیز کا معاملہ ختم، کوئی طلاق نہیں، کوئی دوبارہ نکاح نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ، اور معاملہ ختم، رفع دفع۔ چلے معاملہ نمٹ گیا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ جی کیا ضرورت تھی 4 مہینے پہلے ملنے کی، 4 مہینے بعد مل لیتا تو پھر کیا نہ دینا پڑتا؟ کفارہ۔ اگر اس بندے نے 4 مہینے پورے کر لیے اور نہیں ملا، شریعت کہتی ہے 4 مہینے جیسے ہی پورے ہوں گے فوراً اس کی عورت کو طلاق بائن پڑ جائے گی۔ جیسے ہی 4 مہینے پورے ہوں گے عورت پہ کیا پڑ جائے گی؟ طلاق بائن۔ یہ لفظ کہہ لیجئے زبان سے، میں ابھی اسے بھی سمجھاؤں گا کہ طلاق بائن کا مطلب کیا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ 4 مہینے خدا کی قسم نہیں ملوں گا، اگر 4 مہینے سے پہلے ملتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ دے۔ اور اگر بیچارہ اپنی قسم کو پورا کر لیتا ہے اور 4 مہینے تک نہیں ملتا، جیسے ہی 4 مہینے پورے ہوں گے فوراً عورت پہ طلاق پڑ جائے گی۔ اب ویسے ہی نہیں مل سکتا، اب تو طلاق ہی ہوگی۔ اسی لیے شریعت کے اندر اس بندے کے لیے نا جو لفظ استعمال کیا گیا عربی زبان میں، وہ بڑا دلچسپ ہے عربی زبان میں، کیونکہ یہ بندہ نا مطلب نہ ادھر کا نہ ادھر کا ہے، یا نہیں ایسی سچویشن؟ بھائی جس نے یہ جملہ اپنی زبان سے کہا وہ یا تو اس کھائی میں گیا یا ادھر گیا، بچنے کا کوئی جگاڑ نہیں ہے جناب والا۔ یہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا کہ کھائی میں گریں گے یا سانپ سے کٹوائیں گے، ایک طرف تو جا نہیں ہے۔ تو جس بندے نے اپنی بیگم کو کہا خدا کی قسم 4 مہینے نہیں ملوں گا، 4 سے پہلے ملا تو کیا ہوگا؟ کفارہ۔ اور 4 پورے ہو گئے فوراً کیا پڑ جائے گی؟ طلاق پڑ جائے گی، اب ویسے ہی نہیں مل سکتا۔ عربی زبان میں چونکہ ایلا ہے یہ، اس لیے جو بندہ یہ ایلا کرنے والا ہے
عربی میں اس کو کہا جاتا ہے مولی. کیا بولتے؟ مولی. جی ہاں، وہی جو آپ سمجھ رہے وہ سلاد والی مولی. یہ عربی میں اس کے لیے لفظ ہے باقاعدہ. عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ مولی ہے. اب یہ ہماری اردو والی مولی نہیں ہے، یہ عربی کا مولی ہے. عربی کے اندر مولی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ بندہ جو ایلا کرنے والا ہو اسے مولی کہا جائے گا. اجی سمجھ میں آ گئے نا؟ ہر جگہ کا اپنا معاملہ الگ ہے. بہرحال یہ مولی ہو گئے. اب کسی بھی زبان میں ہو، زبان سے دیکھیں کیسا فرق پڑ گیا. میں پہلے بھی کئی بار اس کی مثالیں دیتا ہوں، یہاں بھی دیکھیں. اس پہ تو بڑا دلچسپ معاملہ ہوا تھا. ایک صاحب مدرسے آئے تھے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے آ کے جی مجھ سے ملے، پوچھا مسئلہ کہ میں نے یہ الفاظ کہے ہیں، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے کہا آپ مولی ہیں. انہوں نے یہ الفاظ بتائی کہ جی میں نے یہ الفاظ کہے، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے کہا آپ مولی ہیں. وہ وہیں درسگاہ سے نا فوراً اٹھ کے چل دی، ایک نہیں سنی، سیدھے باہر. اور جا کر کے ایک دوسرے استاذ ملے، انہیں کس کو بٹھا رکھا، کس کو بٹھا رکھا؟ انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے تو بڑے ادب سے مسئلہ پوچھا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اب وہ بھی سن رہے تھے ان کی بات. کہا میں نے بڑے ادب سے کہا کہ جی ایسا ایسا ہوا ہے، اور ساری بات سننے کے بعد میں انہوں نے کوئی توجہ نہ دے کے یہ کہہ دیا آپ مولی ہو. تو وہ ہمارے بڑے استاذ تھے مدرسے کے، انہوں نے کہا واقعی میں مولی ہو بھائی، آپ واقعی میں ہو. اب تو اسے لگا جب 2-4 بندے کہہ دیں نا تو آدمی کو خود اپنے اوپر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ کہیں کچھ ایسی میرے ساتھ میں شکل تو نہیں ہے یا کچھ معاملہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے سبھی بندے کہہ رہے ہیں مجھے. انہوں نے کہا واقعی ہو بھائی آپ. پھر انہوں نے انہیں تھوڑا سا موقع دیا، چونکہ وہاں وہ رکے تو انہوں نے سمجھائے کہ جی مولی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایلا کرنے والے ہو گئے ہو، اور ایلا کرنے والے کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ مولی. عربی زبان میں تو عربی کی مولی ہے آپ، اردو والی مولی نہیں. ہمارے بجنور میں، ضلع بجنور میں ایک گاؤں ہے. کچھ وقت پہلے عجیب وہاں کی رودات سامنے آئی. یہ گاؤں دیہات والے نا نام بگاڑ کے رکھتے ہیں، جو اصل نام ہے وہ چھوڑ دیں گے اور ایک الگ سے رکھیں گے ہر آدمی کا نام. بہت رکھے جاتے ہیں گاؤں دیہات میں، آج بھی بڑا رواج ہے. حتیٰ کہ اگر آپ جا کر کے اصلی نام لیں گے نا تو لوگ کہہ دیں گے یہ تو شاید کوئی مرور گیا ہوگا، اب تو ہے نہیں اس نام کا کوئی آدمی. جب آپ انہیں وہ بگڑا ہوا نام بتائیں گے تب سب کو یاد آئے گا اس گلی میں رہتا ہے. وہاں پہ 2 بھائی ہیں، ان کا نام گاؤں والوں نے ایک کا رکھ رکھا تھا بکرا. سارا گاؤں اسے بکرا کہتا، بھائی بکرے کے گھر جا رہے ہیں، بکرے کے گھر بکرا. دوسرا بھائی اس کا نام تھا چھکرا. ایک بکرا اور ایک چھکرا، دونوں بھائی. وہ ایک ان میں سے آج بھی، میں فی الحال بکرے کا قصہ سنا رہا ہوں، وہ سن لیجیے. چھکرا موجود ہے. اب اللہ کا کرنا، یہ جو بکرا تھا یہ بیمار ہوا، سخت بیمار، بالکل مطلب حالت خستہ ہو گئی. سب نے جواب دے دیا، بالکل لگنے لگا کہ جناب اب یہ مرنے کے قریب ہے. انہوں نے ضلع کے اسپتال میں کال کی گاؤں سے کہ جی مریض ہیں، اسپتال میں ایڈمٹ کرانا ہے. کال کی، وہاں سے جو سرکاری ایمبولینس ہے وہ آ گئی گاؤں میں کہ جی مریض لے آؤ. اب جو آدمی وہاں کھڑا تھا
ایمبولینس والے بھی نیچے اتر گئے، انہوں نے اپنا اسٹریچر وغیرہ نکال لیا، انہوں نے کہا لاؤ جی، تو وہ بندے کہنے لگے او بھائی بکرے کو لاؤ جلدی۔ وہ جو ڈرائیور تھا وہ تو ناراض ہو گئے، تم پاگل ہو کیا گاؤں والوں، ایمبولینس تمہارے بکروں کو لینے آئی ہے، عقل نام کی چیز نہیں ہے تمہارے اندر۔ اس نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا وہاں پہ، لوگ کوئی کہہ رہا ہے جی سن تو لو، جی دیکھ تو لو، اس نے کہا مطلب دیکھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بکرے تم ایمبولینس سے بھیجو گے، اور ضلع کے اسپتال سے تم نے ایمبولینس منگا لی، سرکاری ایمبولینس تو ویسے تو ملتی بھی نہیں کسی کو، تمہیں ملی تو تم بکرا بھیج رہے اس میں۔ انہوں نے کال لگائی اپنے ہیڈ کو کسی کو کہ جی یہاں آئے ہوئے تو کیا پریشانی ہے، کہ جی یہ تو بکرا دے رہے ہیں کہ بکرا لے جاؤ، بکرا بیمار ہے، بکرا بیمار ہے۔ اس نے کہا ایسا ہے تم واپس آؤ۔ یہ اتنے میں نمٹ کہا کہ بیٹھ رہے تھے، اتنے میں لوگوں نے کہا بکرا ہم ہی لے آتے ہیں باہر۔ وہ جس چارپائی پہ لیٹا تھا وہی چارپائی اٹھا کے لیا، اب اس پہ ڈلا ہوا تھا کپڑا پورا، وہ دکھ ہی نہیں رہا، اور وہ بھی رہا چھوٹا سا، بیمار تھا، مریض سا تھا، وہ آدمی بھی چھوٹا۔ وہ کہنے لگے لو جی آ گئے بکرا، اسے لٹا لو۔ انہوں نے کہا ہم جانوروں کو نہیں لٹاتے، انسان بیمار ہو تو ٹھیک ہے، بکروں کو لے جانے کے لیے ایمبولینس نہیں ہے۔ پھر بہت دیر کے بعد میں کوئی ہوگا وہاں ماشاءاللہ سمجھدار آدمی، وہ قریب گیا، اس نے اس کے منہ سے چادر ہٹا دی تو اندر وہ لیٹا ہوا مسکرا رہا۔ انہوں نے کہا یہ بکرا ہے، کہ ہاں جی اسی کا تو نام ہے بکرا، اسی کے لیے تو لڑائی ہو رہی ہے۔ تب انہیں سمجھ میں آیا اللہ کے بندو مطلب کیا بات تھی اور کیا تھا، اور کیا تم نے یہ حوالے کر دی۔ بہرحال وہ لے کے چلے گئے، یہیں پہ ختم نہیں ہوئی اس کی داستان، آگے بھی سنیں۔ وہ ہسپتال گیا، اللہ کا کرنا اس کا انتقال ہو گیا، وہ رخصت ہو گیا دنیا سے۔ اسی گاؤں سے کوئی عورت اپنے میکے گئی تھی، اور میکے سے جب وہ واپس اپنے گاؤں آ رہی تھی تو اس کے گھر پر ایک بڑا خوبصورت سا بکرا پلا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جی ابو یہ میں اپنے گھر پالنا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹی بعد میں لے جانا، ابھی رہنے دیں، موسم صحیح نہیں ہے۔ اس نے ضد کی اور لے کر کے آئی۔ اب وہ لے کر کے آ گئی وہاں سے اپنے گھر سے وہ بکرا اصلی والا، اور یہاں پال رہی تھی۔ اسی گاؤں کا یہ قصہ ہے۔ اب جب ان کے یہاں یہ نقلی والا بکرا مرا، اس نے لڑکی نے گھر پہ فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی اما جی وہ جو بکرا تھا نا ہمارے یہاں وہ مر گئے، وہ مر گئے۔ اب اس نے ہنگامہ کر دیا، تجھے دیکھ پہلے کہا تھا نا کہ مت لے کر کے جا، ابھی موسم صحیح نہیں ہے، دیکھ بھال کر نہیں پائے گی۔ اس نے اسے 10 سنا، ساری سننے کے بعد وہ بولی ہے جی سن تو لو، کون سا بکرا، وہ جو آدمی ہے نا وہ مرا ہے، وہ بکرا تو زندہ کھڑا ہے ہمارا۔ یہ بجنوریوں کی عقل ہے، سبحان اللہ۔ تو الفاظ کی تعبیر کا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے معاملہ۔ ایسے ہی وہ بیچارہ بندہ مولی سن کے نکل لیا کہ جی انہوں نے مولی کہا ہے، حالانکہ مولی سے مراد کون ہے؟ ایلا کرنے والا، وہ بندہ یہاں پہ مراد ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ اب واپس آئیے اپنے عنوان پہ، اسے ذرا یاد رکھیے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں 4 مہینے تک تجھ سے خدا کی قسم نہیں ملوں گا، اگر 4 مہینے سے پہلے ملا تو کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ۔ اور اگر 4 مہینے پورے ہو گئے تو کیا پڑ جائے گی؟ طلاق بائن، طلاق بائن۔ ایک طلاق پڑے گی لیکن ہوگی وہ بائن۔ کیا مطلب ہوتا ہے طلاق بائن کا؟
ویسے اگلے ہفتے سے مکمل ٹاپک ہمارا قرآن کی آیات پورا ایک رکوع طلاق کے عنوان کا شروع ہو رہا ہے. وہاں میں ساری تفصیل انشاءاللہ ایک ایک چھوٹا چھوٹا مسئلہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن چونکہ آج یہاں یہ لفظ آیا ہے اس لیے سمجھا دیتا ہوں تاکہ پتہ رہے طلاق بائن ہوتی کیا. دیکھیے شریعت کے اندر طلاق بائن اسے کہا جاتا ہے جو ذرا بھاری بھرکم الفاظ سے طلاق دی جائے. جیسے ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، بس اتنا جملہ اس نے کہا، تو یہ بھی ایک طلاق ہے اور پڑھ بھی جائے گی عورت کو طلاق اور عورت کی عدت بھی شروع ہو جائے گی. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب تک اس کی عدت چل رہی ہے آدمی چاہیے تو اس عورت کو دوبارہ اپنے نکاح میں جیسے پہلے تھے ویسے لے سکتا ہے. نکاح بھی دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں جب تک عدت چل رہی. خالی اپنی زبان سے کہہ دے کہ جی جو طلاق دی تھی میں اسے ختم کر رہا ہوں، اب ہم دونوں ویسے ہی رہیں گے جیسے تھے، بس ختم معاملہ، آپ دونوں پھر سے رہ سکتے ہو. شریعت اسے کہتی ہے کہ ایک طلاق پڑی لیکن یہ طلاق ہے طلاق رجعی جس میں رجوع کرنے کا آپشن موجود ہے. یعنی آپ دوبارہ اس کے ساتھ رہ سکتے ہو بغیر دوبارہ نکاح کی، اسی طرح آپ رہ سکتے ہیں. یہ ایک طلاق ہے طلاق رجعی، یعنی پڑی تو ہے طلاق لیکن ہلکا ہے معاملہ، سنبھل سکتا ہے، نکاح کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. یہ ایک طلاق رجعی. اور ایک یہ ہے کہ آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تجھے بہت لمبی چوڑی موٹی تازی طلاق دی، بہت لمبی چوڑی موٹی تازی طلاق دی. اب ظاہر سی بات ہے طلاق کا تو لفظ یہاں بھی ایک ہی بار بولا ہے تو ہوگی تو یہ بھی کیا ایک ہی، لیکن یہ طلاق رجعی نہیں ہوگی، یہ طلاق بائن کہلائے گی. دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ وہاں پر جب تک عدت چل رہی ہے بغیر نکاح کے دونوں دوبارہ سے ساتھ رہ سکتے. جس دن بھی یہ زبان سے کہہ دے گا کہ آج سے ہم دونوں پھر سے اسی طرح رہیں گے شوہر بیوی بن کے، اسی دن سے ان کی عدت طلاق سب ختم. وہاں یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ طلاق بائن پڑ گئی تو پھر اگر دوبارہ ساتھ میں رہنا ہے رہ سکتے ہو لیکن نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا. اب آپ بغیر نکاح کے ساتھ میں نہیں رہ سکتے. یہ فرق ہے دونوں میں، ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن کے درمیان. بھائی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ذرا وضاحت کریں آپ. جیسے مثلا کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تجھے ایک طلاق دی، تو بتائیے اس طلاق کو کیا کہا جائے گا؟ ایک طلاق رجعی. اگلے ہفتے انشاءاللہ 1 2 3 سب کی ڈیٹیل میں مکمل سمجھاؤں گا. ابھی تو آج یہ خالی مجھے طلاق بائن کا لفظ سمجھانا ہے. تو ایک طلاق رجعی. لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ میں تجھے بڑی بھاری بھرکم لمبی چوڑی بڑی سخت والی طلاق دے رہا ہوں، تو اب کیا پڑے گی؟ پڑے گی ایک ہی طلاق، کیونکہ طلاق کا لفظ تو ایک ہی بار بولا ہے لیکن وہ رجعی نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ بائن. اور دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہوا؟ اگر وہ پہلے والی ہوتی
تو اس میں عدت کے دوران یہ دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، اگر چاہیں دوبارہ سے شوہر بیوی بن کے، اور نکاح کی ضرورت نہیں، خالی زبان سے اتنا کہنا ہے کہ بھائی ہم یہ ختم کر رہے ہیں طلاق عدت، ہم دوبارہ سے شوہر بیوی، بس اتنا کہنا اور ختم۔ لیکن اگر ایک طلاق بائنہ پڑی ہے تو اب بھی رہ سکتے ہیں ساتھ میں، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ بولو بھائی، نکاح کرنا پڑے گا بس، اور امام صاحب کی فیس بھی تو دینی پڑے گی جی، وہ بھی تو ہوگی نا۔ بہرحال انہیں اگر طلاق بائن ہے نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اب اس پوری ڈیٹیل کو سمجھنے کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے اب مسئلہ واضح ہوگا کہ شریعت یہ کہتی ہے جس بندے نے ایلا کیا اور یہ کہا کہ میں 4 مہینے تیرے قریب نہیں آؤں گا، اگر 4 سے پہلے آیا تو کفارہ، اور جہاں 4 مہینے پورے ہوئے فوراً اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن پڑ جائے۔ سمجھ گئے سب حضرات؟ اب ایک طلاق بائن اس کے اوپر پڑ جائے گی، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب وہ عورت فوراً کیا کرنی شروع کرے گی؟ عدت شروع ہو جائے گی، عدت کا معاملہ ہوگا۔ اب عدت کے اندر یا عدت کے بعد یہ جب بھی چاہے اس سے کے ساتھ رہنا رہ سکتا ہے، لیکن اسے کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کرنا پڑے گا، بغیر نکاح کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے مسئلہ اگر یہ پہلی والی صورت یہاں پر پیش آئی۔ میں نے الفاظ کتنے بتائے تھے ایلا کے؟ 3، ان میں سے یہ پہلا لفظ تھا۔ پریشان نہ ہوا، یہی سمجھنا مشکل تھا، کیونکہ اب آگے جو ہے نا وہ سب اسی انداز کا ہے، وہ سمجھنا آسان ہے، اس میں ہمیں زیادہ ہندی چندی کرنی پڑی، آگے کا آسان ہے۔ دوسرا اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ اب ذرا وہ ذہن میں بٹھائیں۔ دوسرا لفظ یہ تھا کہ آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا خدا کی قسم۔ اب نہ تو اس نے کہا 4 مہینے، نہ یہ کہا ہمیشہ، بس اتنا کہا خدا کی قسم میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، بس اتنا جملہ۔ اور تیسرا جملہ کیا تھا کہ خدا کی قسم میں، اجی بول لیجئے، کبھی تیرے پاس نہیں آؤں گا، یہ تیسرا جملہ تھا۔ تو اب اس پہلا والا تو ہم نے سمجھ لیا، اس کا کیس پورا سامنے آ گیا۔ اب اگر یہ دوسرا یا تیسرا ہے، اب کیا کیس ہوگا؟ اب ذرا اسے سمجھ لیں، اس میں ڈیٹیل ذرا الگ ہے کیونکہ الفاظ الگ ہیں۔ اس میں اس نے ایک میں تو گول مول سی بات رکھ دی اور ایک میں تو کہہ دیا کبھی بھی نہیں آؤں، تو اس میں ذرا اس کی گرفت تکڑی والی ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ جب ہمارے یہاں پر میں طلبہ کو پڑھا رہا، وہاں پہ ہی مسئلہ آیا تو ایک طالب علم بولا کہ اب یہ وہ والی مولی ہو جائے گی جس کو کھانے کے بعد میں پورے منہ میں جھنجھناہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے تو وہ تھی سادی والی کہ کتنی کھا لو فرق زیادہ نہیں پڑتا، اب یہ ذرا جھنجھنانے والی ہو جائے گی، کیونکہ مولی تو یہ ان میں بھی بنے گا، دونوں دوسری اور تیسری میں بھی۔ اب کیا ہوگا وہ سنیے ذرا اس کی ڈیٹیل۔ آپ اندازہ لگائیے شریعت کے مسائل اور احکام کتنے باریک ہیں، اور ہم اور آپ کوئی بھی ان باتوں پہ دھیان نہیں دیتا۔ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، جی بس بڑھیا چل رہا ہے اور مزے کی زندگی کٹ رہی ہے۔
اس لیے ضروری ہے قرآن پاک کا سمجھنا ہمارے لیے، کیونکہ یہ کتاب اللہ نے انسان کو انسان بنانے کے لیے اتاری ہے اور پورا ایک نمونہ زندگی کا عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کی باتیں سمجھنی ضروری ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ نے نہیں بیان کی؟ ہر ٹاپک کو اتنا کھل کر کے اللہ نے سمجھایا ہے تاکہ لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب ذرا دوسری اور تیسری کا حکم سنیں۔ اگر اس بندے نے کہا کہ خدا کی قسم میں تجھ سے نہیں ملوں گا، یا اس نے کہا خدا کی قسم میں کبھی تجھ سے نہیں ملوں گا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر 4 مہینے سے پہلے یہ مل لے، کہا نہیں اس نے 4، لیکن شریعت نے معیار وہ 4 مہینے کو بنایا۔ شریعت کا کہنا ہے اگر 4 مہینے سے پہلے مل لیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور یہ کفارہ ادا کرے گا۔ کیا ادا کرے گا؟ کفارہ۔ جیسے اوپر والی مثال میں تھا وہی یہاں، قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دے دو، اور کوئی بھی پکڑ دھکڑ کا معاملہ نہیں ہے، سب ختم۔ یہ شریعت نے یہاں پر بھی اس میں آپشن رکھا، 4 مہینے سے پہلے اگر یہ کر لیا۔ لیکن شریعت کا کہنا یہ ہے کہ 4 مہینے تک اگر اس نے اپنی قسم کو نہیں توڑا اور یہ نہیں ملا 4 مہینے اور 4 مہینے پورے ہو گئے، تو 4 مہینے پورے ہوتے ہی اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن پڑ جائے گی، جیسے اوپر پڑی تھی۔ یہاں تک سیم چل رہا ہے دونوں کا۔ بیوی پر کیا پڑ جائے گی؟ ایک طلاق بائن، وہ پڑ گئی۔ لیکن اوپر والے مسئلے میں اب جو تھا آگے وہ کیا تھا؟ طلاق بائن پڑ گئی، عورت عدت کر رہی ہے، اب چاہے عدت میں یا عدت کے بعد تم دوبارہ اس سے کیا کر سکتے ہو؟ نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں پہ جو ہے نا جناب کا پیچھا نہیں چھوٹنا۔ عورت کو ایک طلاق بائن پڑ گئی، اب سنیے مزہ تو اب آئے گا۔ ایک طلاق بائن پڑ گئی عورت کو، اور عورت نے کیا کرنی شروع کر دی؟ عدت۔ اب مان لیجیے عورت نے عدت پوری کر لی، ٹھیک ہے؟ اب اس کا موڈ بنا، اس نے کہا لاؤ میں دوبارہ اس سے نکاح کر لوں، دوبارہ اس سے میں نکاح کر لوں۔ اس نے دوبارہ نکاح پڑھوا لیا۔ شریعت یہ کہتی ہے جب دوبارہ نکاح ہوگا تو وہ جو قسم کھا رکھی ہے نا وہ پھر چالو ہو جائے گی، پھر چالو ہو جائے گی۔ دوبارہ نکاح ہو گیا، نکاح تو ٹھیک ہے، لیکن نکاح کے بعد اگر 4 مہینے پھر سے گنے جائیں گے، اگر ان 4 مہینوں میں مل لیا تو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر پھر یہ اگلے 4 مہینوں میں نہیں ملا تو جیسے ہی 4 مہینے پورے ہوں گے پھر اس کی بیوی پہ 2 طلاق بائن پڑ جائیں گی۔ بھائی میرے سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، مسئلے کی جو جڑ ہے اسے قابو میں رکھیے گا تاکہ آگے سمجھنا آسان ہو۔ دوہرائیے، آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم میں تجھ سے کبھی نہیں ملوں گا، تو شریعت کہتی ہے کہ اگر 4 مہینے سے پہلے مل لیا تو بولیں کیا ہوگا؟ سب بولو بھائی، کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر 4 مہینے پورے ہو گئے تو پورے ہوتے ہی اس کی بیوی کو کیا پڑ جائے گی؟ ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اس کے بعد اس نے مان لیجئے دوبارہ نکاح کر لیا،
کر سکتا ہے، جائز ہے، کیونکہ ایک طلاق بائن کے اندر میں نے بتایا نکاح دوبارہ کر کے پھر رہ سکتے ہیں ساتھ میں، اس نے پھر نکاح کر لیا. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جناب نے جو قسم کھائی تھی وہ اب بھی چالو رہے گی، لہذا دوسری بار نکاح کرنے کے بعد اگر 4 مہینے سے پہلے ملا تو پھر کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ. اور اگر 4 مہینے پورے کر دیے تو جیسے ہی وہ پورے ہوں گے تو اب کیا پڑ جائے گی بیوی کو؟ 2 طلاقیں بائن. ایک تو پہلے ہو ہی چکی ہے، دوسری اب ہوگی. اجی سمجھ رہے ہیں؟ پھر عورت کی عدت چالو. اب یہ چالو ہونے کے بعد میں پھر اس نے عدت ہی کے اندر یا عدت کے بعد اس عورت سے تیسری بار نکاح کر دیا، جائز ہے، اس کے لیے کر سکتا ہے. تیسری بار نکاح کر دیا. شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اب جب تیسری مرتبہ بھی نکاح ہوگا پھر وہی والی قسم دوبارہ چالو ہو جائے گی. اب اگر تم نے تیسرے نکاح کے بعد 4 مہینے میں ملاقات کی ایک مرتبہ بھی تو پھر کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ. اور اگر اب کیسے نہ کی ملاقات اور 4 مہینے پورے ہو گئے، اب کیسے بیوی پہ پڑ جائیں گی کتنی؟ 3 طلاق. اب معاملہ ختم. بھائی سمجھ گئے؟ اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ کسی مہامنتری نے اگر ایسا جملہ استعمال کر لیا ہے، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ پہلی ہی مرتبہ کے جو 4 مہینے اسی میں چپ چاپ ملاقات کر لے اور کفارہ آسانی سے ادا کر دے. سب سے زیادہ سکون کی یہی صورت ہے. سمجھ شریف میں آیا؟ یہ ہے مسئلہ. اس انداز کے اندر شریعت نے اسے یہاں پہ ساری کی ساری ترتیب بیان کی. اب جب وہ آدمی تھے جن کا میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں، کون صاحب؟ وہی مولی صاحب جنہوں نے ایلا کیا تھا، عربی کی مولی. تو ان کا کیا تھا معاملہ؟ انہوں نے لڑائی ہو رہی تھی دونوں میں، انتہائی جلال کی کیفیت. اس میں کہا کہ جا خدا کی قسم اب نہیں تجھ سے ملنا میں. بس یہ جملہ کہا اور اسے روانہ کر دیا. وہ گھر چلی گئی. وہ بندہ یہاں سہارنپور کا، بیگم تھی مہاراشٹر کی، وہ وہاں چلی گئی. جب وہ مسئلہ پوچھنے آیا، پھر وہ جب بڑے استاد سے ملا، انہوں نے سمجھایا تو وہ بیچارہ پھر واپس آ گئے کہ جی میں سمجھا نہیں تھا وہ مطلب. خیر پھر جب اس سے بات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ کو کتنا ٹائم گزر چکا؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ مجھے، یہ جملہ کہے ہوئے کتنا ٹائم گزر چکا؟ اس نے جب مجھے بتایا تو کہنے لگا ہم نے جب حساب جوڑا تو صرف 5 دن باقی تھے 4 مہینے پورے ہونے میں. 5 دن. میں نے کہا بابا بس 5 دن ہے یہ لاسٹ. اب دیکھ لے راجدھانی پکڑنی یا شتابدی یا انڈیگو اور اسپائس جیٹ، یہ آپ نے دیکھنا ہے. جو آپ کو وقت کے اوپر اس کے پاس پہنچا دے اور فوراً آپ کی ملاقات ہو جائے تب تو آپ کا معاملہ آسان ہو جائے گا. اور ورنہ اگر یہ 5 دن ختم تو کیا ہو جائے گی؟ ایک طلاق بائن. اور پھر اگلا نکاح کرو گے اس تک بھی پہنچے گا معاملہ. کفارہ تو جب بھی دینا پڑے گا لیکن ٹینشن بڑھ جائے گی بنا وجہ. اس بندے کی تو عجیب حالت ہوگی. ایک تو مطلب ایک دم سے صلح، اتنی تکڑی لڑائی ہوئی تھی، 3 مہینے اور کتنے 25 دن گزر گئے، کوئی کال نہیں کچھ نہیں، اور اب ایک دم فون کر کے گئے جی میں ملنے آ رہا ہوں. تو وہ جو آدمی کی ایگو ہوتی ہے نا وہ بھی تو ہرٹ ہوتی ہے کہ جی اب کیسے جاؤں گے. میں نے کہا بابا دیکھ یہی طریقہ ہے، ورنہ ایک طلاق بائن تیار ہے.
5 دن کے بعد اگر تیرا جہاز وہاں لینڈ نہیں ہوا مہاراشٹر ایئرپورٹ پر تو سمجھ طلاق بائن یہاں پہ لینڈنگ ہو جائے گی، پھر وہ اتر جائے گی۔ اب اس نے بیچارے نے ٹکٹ کرایا، ٹکٹ کرا کر کے وہ وہاں پہ پہنچا۔ وہاں پہ جب وہ پہنچا، آگے کا معاملہ سنیے، کہا جاتا ہے نا کہ جی جس کی موت آتی ہے حالات ہی عجیب ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ وہاں پہنچا مجھے فون کرتا ہے کہ اس وقت میں آ تو گیا، سسرال والے بھی حیران رہ گئے کہ بھائی نہ کوئی ٹرم نہ کنڈیشن، یہ تو صلح کی بات کر رہا ہے اور اچھی اچھی باتیں، اور جب یہ اہلیہ کے ساتھ اکیلے میں کو گیا معلوم ہوا کہ وہ ابھی ناپاکی کے ایام میں ہے۔ اب مجھے فون کرتا ہے، جی مفتی صاحب اب یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بھائی اب اس کا میں کیا حل لاؤں؟ میں نے کہا پھر مصلی بچھا، اللہ سے دعا کر، ابھی 3 دن ہے 2 دن ہے تیرے پاس میں، دیکھ کیسے مینج کرنا ہے۔ خیر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 2 دن کے بعد اس کی ناپاکی کے ایام پورے ہوئے، بہرحال ان کی ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے خوشی خوشی واپس آیا، پھر آ کے کہتا ہے کہ جی بتائیے کتنا کفارہ ادا کرنا۔ میں نے کہا بندہ مجھے پہلی بار ملا ہے جس نے اتنا اسٹرگل کیا ہے، کاہے کے لیے؟ کفارہ واجب کرانے کے لیے، کفارہ واجب کرانے کے لیے بندہ اتنی محنت کر رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے یہ جملے آپ غور کیجئے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ بولتے ہیں۔ اصل اب جو لب لباب ہے نا، مورل آف دا اسٹوری، اس پر آئیے کہ کتنا یہ جملہ بولا جاتا ہے، اور مرد حضرات ذرا ذرا سی باتوں میں آ کر کے اور جذبات میں اس طرح کے جملے عام ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، کیا اس کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے یہ مسائل اور یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ۔ تو اب ساری تفصیل الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ بہرحال مان لیجئے اس نے 3 مرتبہ نکاح کر لیا اور 4 مہینے تک پھر نہیں ملا، تو اب اس کی بیوی کو کتنی طلاق ہو جائیں گی؟ 3 طلاق، اور 3 کے بعد اب تو یہ اس سے نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے گیانی لوگ ہیں جو کہیں گے جی وہ ایک سنا ہے نا وہ حلالہ حلالہ، وہ نہیں بتا رہے آپ، ابھی ذرا صبر رکھیں، وہ آئندہ ہفتوں میں آ رہا ہے، اس کی انشاءاللہ اطمینان سے ڈیٹیل عرض کروں گا۔ ہم نے اور آپ نے کیا اس کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ بہرحال 3 ہو گئی، اب یہ نکاح نہیں کر سکتا، معاملہ ختم۔ لیکن مان لیجیے 3 کے بعد اب یہ تو بیچارہ سکون سے بیٹھ گئے کہ جی اب میرا تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس عورت نے اب کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہ جی اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی، نئے آدمی سے نکاح کیا۔ اللہ کا کرنا اس نئے شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی یا اس نئے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب جو یہ پہلے والے عربی کے مولی تھے ان سے نکاح کرنا اس عورت کے لیے پھر سے جائز ہے۔ اب وہ عورت اس سے نکاح پھر سے کر سکتی ہے، لیکن کیا وہ جو قسم چل رہی تھی وہ لوٹ کے آئے گی؟ شریعت کا کہنا ہے کہ اب وہ قسم دوبارہ نہیں آئے گی، اب آپ کا نکاح بالکل فریش ہوگا، اب یہ کوئی 4 مہینے یا اس کی کوئی بھی قید نہیں رہے گی، اب آپ کی مرضی جیسا چاہے ہو، اب نہ کوئی کفارہ نہ طلاق کا معاملہ۔ بھائی سمجھ گئے سب حضرات؟ یہ ہے تفصیل۔
اب جو یہ اتنی ساری بات سنی ہے اس کا ذرا خلاصہ دوہرا دیں، کیونکہ یہی ہے ساری بنیادی ایلا کی۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو الحمدللہ ہمیں یہ ایلا کا مسئلہ پورا واضح ہو گیا۔ اس لیے میں ایک درخواست کیا کرتا ہوں کہ یہاں درس قرآن میں از اول تا آخر شریک ہونے کی کوشش کیا کریں۔ اب یہ بحثیں جو ہیں اور یہ باتیں جو ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر آپ شروع میں آدھا گھنٹہ 30 منٹ 40 منٹ نکال کر کے درس میں آ رہے ہیں تو جس بندے نے ابتدائی باتیں نہیں سنی اس کو پھر یہ آگے کی بات بیچ سے سمجھ میں نہیں آ سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ عام درس کی طرح نہ لیا کریں کہ جی تاخیر سے بھی چلے جائیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں یہ سمجھا کریں کہ جب درس ہے تو اول درجہ یہ ہے کہ نماز یہی پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ کم سے کم اعوذ باللہ جب پڑھی جائے اس وقت میں ہم یہاں موجود ہوں تاکہ ہر بات بندہ سمجھ سکے، ورنہ یہ علمی مضامین ہے، یہ کچھ اگر نکل گیا تو پھر سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آپ ذرا مجھے فٹافٹ سنائیے، پھر اس کے تعلق سے ایک دو آخر کی باتیں وہ عرض کر کے آیت کا میں دوبارہ ترجمہ کروں گا۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج ہمارا مسئلہ کون سا تھا؟ سب بولیں ایلا۔ ایلا کا ایلا کے اندر میں نے بتایا لفظ اور جملے کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا جملہ آدمی نے کہا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ، پورا جملہ کہیں، 4 مہینے تک بیوی سے نہیں ملوں گا، یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں بیوی سے نہیں ملوں گا، اور تیسرا جملہ خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ بیوی سے کبھی نہیں ملوں۔ یہ 3 جملے۔ پہلا جملہ اگر کسی نے کہا ہے کہ 4 مہینے خدا کی قسم نہیں ملوں گا، میں نے بتایا اگر 4 مہینے سے پہلے ملا تو کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ۔ اور کفارہ کیا ہے بولیے؟ نمبر 1 10 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا، نمبر 2 10 غریبوں کو کپڑا، اور یا 3 روزے۔ اور اگر 4 مہینے پورے ہو گئے تو 4 مہینے پورے ہوتے ہی فوراً اس کی بیوی کو کیا پڑ جائے گی؟ ایک طلاق بائن۔ طلاق بائن ایک کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ دوبارہ رہ تو سکتا ہے لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کرنا پڑے گا، بغیر نکاح کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو ایک طلاق بائن۔ بہرحال اس کے بعد یہ نکاح کر کے ساتھ میں رہ لے گا، اس کے بعد آگے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ قسم 4 مہینے کے لیے تھی، وہ ٹائم پورا ہو گیا، اس کے بعد طلاق پڑ گئی، اس نے نکاح کر لیا، اب ساتھ میں زندگی گزار رہے۔ لیکن اگر اخیر کے 2 جملے تھے، دوسرا یا تیسرا، تو اب ایسی صورت کے اندر میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ اگر 4 مہینے تک نہیں ملا تو کیا، 4 مہینے کے اندر مل لیا تو کیا کرے گا؟ بولو بھائی، کفارہ دے گا۔ اور اگر 4 مہینے پورے ہو گئے تو کیا پڑ جائے گی بیوی کو؟ ایک طلاق بائن۔ سمجھ گئے؟ یہاں تک تو وہی ہے، لیکن اب آگے فرق شروع ہوگا۔ کیا کہ طلاق بائن پڑھنے کے بعد اگر اس نے اس عورت سے کیا کر لیا؟ دوبارہ نکاح، تو پھر اگر یہ 4 مہینے سے پہلے ملتا ہے تو کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ۔ اور اگر پھر 4 مہینے تک نہیں ملا تو پھر کیا پڑ جائے گی؟ دوسری طلاق بائن، دوسری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے اس عورت سے تیسری بار نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد اگر شروع کے 4 مہینوں میں مل لیا تو کیا ہوگا؟ کفارہ۔ کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ۔ اور اگر شروع کے 4 مہینوں میں نہیں ملا تو پھر اس بندے کے لیے کیا ہوگا؟
عورت پر سب بولیے 3 طلاق پڑ جائیں گی. اب یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اس عورت نے پھر کسی الگ آدمی سے نکاح کیا اپنی زندگی گزارنے کے لیے, پھر وہاں سے اسے طلاق ملی یا اس کا انتقال ہو گیا, تو پھر یہ والا آدمی اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. اور اب جب یہ نکاح کرے گا تو اب وہ کوئی بھی ٹینشن کی بات نہیں آئے گی, نہ تو 4 مہینے میں کفارے کی, نہ اس کے بعد طلاق کی. اب نارمل ہی اپنی زندگی گزارے. بھائی میرے سب سمجھ گئے اچھی طرح؟ یہ ہے پورا خلاصہ مسئلہ ایلا کا, جسے اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 اور 227 کے اندر بیان فرمایا. یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں. اچھا, اب دوسری بات سمجھنی یہ ہے, ایک دو باتیں چھوٹی چھوٹی سی باقی ہیں وہ اور واضح کر لوں, کہ یہ جو ہم نے دوسرے اور تیسرے جملے کے اندر پڑھا, دوسرے اور تیسرے جملے کے اندر جو ہم نے پڑھا کہ وہ بندہ 4 مہینے نہیں ملا تو بیوی کو طلاق بائن پڑ گئی, پھر جب یہ نکاح کرے گا تو پھر اگر یہ 4 مہینے تک مل لیا تو کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ جو اگلے 4 مہینے گنے جائیں گے اس کی کاؤنٹنگ کہاں سے شروع ہوگی؟ یعنی یہ جو اگلے 4 مہینے آپ گنیں گے اس کی کاؤنٹنگ کہاں سے شروع ہوگی؟ بھائی شروع میں تو جب وہ دونوں شوہر بیوی بن کے رہ رہے ہیں, جب اس نے پہلی بار یہ بولا ہے کہ میں تجھ سے خدا کی قسم کبھی نہیں ملوں گا, تب تو جیسے ہی یہ جملہ کہا ہے تب سے اس کے 4 مہینے گننے شروع. اس سے پہلے مل لیا 4 سے پہلے تو کفارہ, ورنہ تو طلاق بائن. لیکن اس نے اس کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کر لیا تو پھر 4 مہینے تک ملنے پر کفارہ. تو اب جب دوبارہ اس نے نکاح کیا ہے تو یہ 4 مہینے کب سے گنے جائیں گے؟ یہ مسئلہ ذرا سمجھیے گا. شریعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے اس عورت سے نکاح کیا عدت کے بعد, یعنی اس عورت کی عدت ختم ہو چکی تھی, اس کے بعد اس عورت سے نکاح کیا, تو یہ 4 مہینے گنے جائیں گے اس کے نکاح کے ٹائم سے. جیسے اس نے نکاح کیا اسی دن سے 4 مہینے کاؤنٹ ہوں گے اگر عدت کے بعد اس نے نکاح کیا. لیکن اگر مان لیجئے عدت کے دوران ہی اس نے نکاح کر لیا, ابھی عدت چلی رہی تھی اور اس بندے نے یہاں پر نکاح کر لیا, تو اب 4 مہینے کہاں سے گنے جائیں گے؟ نکاح سے نہیں گنے جائیں گے, بلکہ جس دن طلاق پڑی ہے اس دن سے 4 مہینے جڑیں گے. جس دن سے طلاق پڑی اس دن سے 4 مہینے جڑیں گے. یہ ابھی آپ کو سمجھ میں اچھی طرح سے نہیں آیا ہوگا. وہ آپ کے جو چہروں کا انداز ہوتا ہے نا اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز ابھی فی الحال اوپر سے گئی ہے. کوئی حرج نہیں, اس کو بھی ہم نیچے لاتے ہیں. دوبارہ آئیے اپنے مسئلے پر. آدمی نے نارمل رہتے رہتے کہہ دیا خدا کی قسم میں تو اس سے کبھی نہیں ملوں گا, تو اب تو 4 مہینے جیسے ہی یہ جملہ کہا ہے تبھی سے گنے جائیں گے, اور وہ ہو گئے پورے, اور کیا پڑ گئی؟ طلاق. اب عورت نے عدت کرنی شروع کر دی اور مان لیجئے 1 مہینہ ہو گیا عدت کا, اس کے بعد آدمی نے دوبارہ اس سے نکاح کر لیا. عدت کا 1 مہینہ گزر چکا تھا, پھر آدمی نے دوبارہ نکاح کر لیا. تو شریعت کہتی ہے کہ نکاح کرنے کے بعد پھر اگر 4 مہینے میں ملا تو کفارہ دینا پڑے گا.
تو یہ جو 4 مہینے ہیں یہ نکاح کے ٹائم سے نہیں جوڑیں گے بلکہ طلاق جب پڑی تھی اس ٹائم سے جوڑیں گے. یعنی اسے کہا جائے گا نکاح کے 3 مہینے کے اندر اندر مل لیے تو کفارہ. نکاح کو 3 مہینے اگر گزر گئے تو کیا پڑ جائے گی؟ 2 طلاقیں بنیں. کیونکہ 1 مہینہ پہلا ہو چکا ہے اور 3 مہینے نکاح کے بعد کے ان کو پورے ٹائم کو ملایا جائے گا. لہذا 4 مہینے کے اعتبار سے اس پہ حکم لگے گا. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح ایک اور مسئلہ اسی سے متعلق آپ کے بہت ساروں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی اگر کسی نے 40 کی قسم نہ کھا کر کے 40 سے کم کی کھا لی. بہت ساروں کو الجھن ہو رہی ہوگی شروع بیان سے لے کر اب تک کئی بار یہ دماغ میں دستک ہوئی ہوگی کہ جی 40 ہی کیوں کو کھائے گا کوئی، یا 4 مہینے ہی کی کیوں کھا رہا ہے. 40 نہیں بلکہ 4 مہینے، کہ 4 مہینے ہی کی کیوں کھا رہا ہے. 4 مہینے سے کم کی بھی تو کھا سکتا ہے. اگر کسی نے 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی تو کیا ہوگا اس کا بھی سمجھ لیجئے. مثال کے طور پر کسی آدمی نے کہا خدا کی قسم میں 2 مہینے تجھ سے نہیں ملوں گا. کتنا؟ 2 مہینے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ ایلا کرنے والا نہیں کہلائے گا. ایلا کے لیے کم سے کم 4 مہینے یا اس سے زیادہ، کم سے کم 4 مہینے. اس سے کم اگر ہے تو یہ ایلا کرنے والا نہیں ہے. اب تو یہ کہا جائے گا کہ اس بندے نے ویسے ہی قسم کھائی ہے کہ جی میں 2 مہینے نہیں ملوں گا. اب اگر یہ بندہ 2 مہینے تک اس عورت سے نہیں ملا قسم پوری ہو جائے گی. اس کے بعد اس کے لیے ملنا اس سے جائز ہو جائے گا. اور اگر 2 مہینے سے پہلے مل لیا تو قسم توڑنے کی وجہ سے کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ. لیکن وہ ایلا ویلا کا مسئلہ نہیں آئے گا. بس یہ سمپل. اگر اس طرح سے یہ معاملہ پیش آئے تو یہ ایلا کی جو بات ہے اور اس انداز کا جو معاملہ ہے یہ جب ہی ہے جب کم سے کم کتنے مہینے کا ہو؟ 4 مہینے یا اس سے اوپر کا معاملہ ہو. اس سے کم کے اندر صرف قسم کا مسئلہ ہوگا، ایلا کا مسئلہ نہیں ہوگا. قرآن پاک کی آیت ابھی میں سناؤں گا آپ حضرات کو، یہی بتاتی ہے کہ اس کے لیے 4 مہینے میں آ رہے کم سے کم یہ ہونا چاہیے. تو یہ تو ساری تفصیل ہے ایلا کے تعلق سے. آپ حضرات کے سامنے الحمدللہ مکمل مسئلہ میں نے واضح کر دیا. اللہ کی ذات سے امید ہے یہ ہمارے ذہن میں آ بھی گیا ہوگا. بھائی سمجھے بھی ہیں یا نہیں سمجھو؟ بڑی محنت کا ہے یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ مسئلے سمجھنا سمجھانا اتنا کوئی آسان عمل نہیں ہے. تو اس لیے اگر ذہن میں آپ کے بیٹھ گئے اللہ کے شکر کی بات ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس کو بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ شریعت کے مسئلے جتنے بندے کو یاد ہو اتنی اچھی بات ہے. کب پتہ نہیں کہاں کیا مسئلہ پیش آ جائے، ہمیں نہیں آ رہا کسی دوسرے کو پیش آ جائے، پتہ ہوگا تو کم سے کم آدمی رہبری کر سکتا ہے. آخری بات کہ یہ تو ایلا کا معاملہ ہے دنیاوی اعتبار سے. باقی اللہ کے یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ایلا شوہر بیوی کی آپس کی خوشی سے ہو، یعنی دونوں راضی ہو کہ ایلا کر لو، تو شریعت کا کہنا یہ ہے کہ پھر یہ عمل جائز ہے، کوئی اس میں کراہت نہیں ہے، آدمی کر سکتا ہے اگر دونوں شوہر بیوی اس پہ راضی کہ جی چلو ایلا کر لو. کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ کہ دونوں کو وہ ایک فیلنگ کہ الگ ہونے کے بعد طلاق، ورنہ طلاق ایک دم سے دے دی بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں رہا جا رہا. ایلا کے اندر کیا ملے گا؟ آدمی کو موقع ملے گا
ایلا کے اندر آدمی کو کیا مل جاتا ہے؟ موقع مل جاتا ہے کہ آپ قسم کھا کر کے الگ رہ کے دیکھ لو کہ رہ بھی سکتے یا نہیں رہ سکتے. اور 4 مہینے کے بعد تو ویسے بھی کیا پڑ جائے گی؟ طلاق. اس کے بعد اگر نہیں رہنا ہے تو دونوں اپنے اپنے راستے چلے جانا، اور اگر دل کرے رہنے کا تو بس نکاح دوبارہ پڑھوا لینا، ایک آپشن ہے. تو شریعت نے کہا اگر دونوں راضی ہوں تو پھر یہ عمل جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے. شریعت نے کہا جائز ہے، کر سکتے، شوہر گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو بنا وجہ پھر شوہر کے لیے ایلا کرنا اور ایلا کے معاملات کرنا یہ عمل صحیح نہیں ہے، شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ جدائی کی بنیاد ہے اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی جب تک کہ معاملہ بالکل حلق تک نہ پہنچ جائے. اس کے بعد کریں گے تو بہرحال گنجائش ہے، لیکن بنا وجہ جدائی شریعت پسند نہیں کرتی کہ نکاحوں کو ختم کیا جائے اور شوہر بیوی علیحدگی اختیار کریں. یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ عمل آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. اب آیت مبارکہ کا میں ترجمہ سناتا ہوں آپ کو. اب سنیے آپ، اللہ نے جو یہ 2 آیتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ ان آیات میں کتنے پیارے انداز میں، کتنے مختصر طریقے پر یہ ساری بات عرض فرما دی ہے. کیا کہتے ہیں اللہ؟ سنیے آیت 226 226 سورۃ البقرہ. فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے. اب ایلا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا اس کے آداب ہیں، کیا احکام ہیں، یہ سب باتیں قرآن پاک میں نہیں. قرآن بالکل مین چیز ذکر کرتا ہے، ڈیٹیل نہیں کرتا ہر چیز کی، ورنہ تو یہ کہاں اتنی سی جگہ میں کہاں آ جاتا. کیسے ضخیم دفتر کے دفتر چاہیے ہوتے اگر اتنی ڈیٹیل ہر چیز کی لکھی جاتی الگ سے. یہ تو سب علماء امت کا احسان ہے، علماء امت کا احسان ہے. اللہ کے قرآن اور پیغمبر کی احادیث کو سامنے رکھ کر یہ سارے مسئلے کتابوں میں تحریر فرما دیے ہیں. اتنی محنت سے یہ سارے مسئلے قرآن حدیث سے نکال کر پوری امت کے سامنے دسترخوان پہ سجا کے پیش کر دی کہ بس اب ان مسئلوں کو پڑھ لو اور آسانی سے عمل کر لو. اللہ فرما رہے للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے. اب آپ ایلا کے الفاظ، ایلا کرنے والے سب سمجھ رہے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ تربص 4 اشہر، 4 مہینے انتظار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 4 مہینے انتظار کرنا ہے. کیونکہ ایلا کا جو ریزلٹ ہے وہ کب آئے گا؟ 4 مہینے کے بعد. اس سے پہلے تو اگر آپ ملے تو قسم ٹوٹے گی. ایلا کا جو ریزلٹ ہے یعنی طلاق بائن وہ تو 4 مہینے کے بعد ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو ایلا کر رہے ہیں اپنی عورتوں سے انہیں انتظار کرنا پڑے گا. کتنے مہینے؟ 4 مہینے. 4 اشہر، 4 مہینے. 4 عربی زبان میں 4 کو بولا جاتا ہے اور مہینے کو منتھ جسے ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں، مہینہ اردو میں کہتے ہیں اور فارسی میں اسے ماہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے شہر بولتے ہیں. ایک ہے شہر جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے سٹی کے معنی میں، وہ الگ ہے. یہ ہے شہر، شین پر زبر. تو عربی میں مہینے کو کیا بولتے ہیں؟ شہر. قرآن کی ایک آیت آپ نے سنی ہوگی، شہر رمضان الذی انزل فیہ الفرقان. اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ.
اسی طرح اگر آپ بولیں گے شہر المحرم تو کیا مطلب ہوگا؟ بولو بھائی، محرم کا مہینہ۔ شہر ذوالقعدہ کیا مطلب ہوگا؟ ذوالقعدہ کا مہینہ۔ شہر شوال کیا مطلب؟ شوال کا مہینہ۔ شہر نومبر، نومبر کا مہینہ۔ ہم لوگ تو عادی نا کھچڑی کے، حلیم کے، سب چیز کو مکس کر کے تیار کرنے کے، تو اس میں بھی کر لیں، زبانوں کو بھی کر لیں تو کیا حرج کی بات ہے۔ تو آدھی عربی جیسے آج کل چل رہا ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں کریز چل رہا ہے اس میں، ہر ہوٹل اپنا جو کھول رہا ہے اس میں ال لگا رہا ہے، ال۔ آپ دیکھیے گا، اب میں مثال نہیں دے رہا یہاں بیٹھ کے کہ میں نام گنواؤں، ورنہ آپ بھی کہیں گے آپ نے بھی اچھے خاصے نام یاد کر رکھے۔ جو بھی ہوٹل کھول رہے ہیں نا، وہ آج کل دیکھنا جو مسلم علاقوں کے اندر ہوٹل کھول رہے ہیں، جو نان ویج ہے خاص طور سے، وہ ال لگا کے اپنا نام رکھ رہے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ال کا کوئی خاص مطلب ہوگا، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا بھائی، کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ تو عربی زبان کی خاصیت تھی کہ عربی زبان کے اندر جو الفاظ ہیں جب انہیں بولا جاتا ہے تو ان پر الف لام لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے کتاب، اردو میں بول رہے ہیں کتاب، لیکن عربی میں جب بولا جاتا ہے اسے کر دیا جاتا ہے الکتاب۔ کیا کر دیتے ہیں؟ الکتاب۔ عربی کی خاصیت۔ حمد، حمد کے معنی تعریف، لیکن قرآن نے کہا الحمد، ال لگا دیا، حمد کے معنی تعریف۔ یہ عربی زبان کی خاصیت ہے۔ قرآن، حدیث، سب جگہ پر عربی میں الف لام لگاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا پسند آیا ہوٹل والوں کو، انہوں نے ہر ہوٹل میں ال 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 لگانا شروع کر دیا۔ ہم لوگ سوچتے کہ پتہ نہیں ال کے کیا معنی خاص ہو گئے، کچھ بھی نہیں، بس یہ عربی زبان کی وہ تھی اور سب نے اس کو استعمال کر لیا۔ مثال میں دے رہا تھا کہ تھوڑی سی زبان کوئی سی، تھوڑی سی کی کوئی سی چل جاتی ہے، تو شہر نومبر، شہر اکتوبر، لیکن زیادہ نہیں کبھی شہر اکتوبر کہہ دے، یہ زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اکتوبر نہیں، اکتوبر کہہ سکتے، تا، کیونکہ عربی کے ساتھ میں نا تا نہیں آتا کبھی۔ عربی میں نا یہ جو ٹینشن والے الفاظ نہیں آتے جو اردو میں ہے، فارسی میں، جیسے پا، تا، گاف، را، یہ سب عربی میں نہیں ہے۔ وہاں تو بہت چنندہ الفاظ ہیں کہ زندگی بھر حلق میں پریکٹس کرتے رہو، انہیں کہ کون سا کہاں سے نکلنا، وہی نکل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر بولنا چاہیں تو شہر نومبر کے معنی کیا ہوں گے؟ نومبر کا مہینہ۔ آدمی اس انداز میں کہہ سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے الفاظ، میں نے پہلے بھی مثال دی ہے، ایک لفظ بولا جاتا ہے 100%، کہتے ہیں نا 100% یہی بات ہے۔ کبھی آپ نے اس کو الگ الگ کر کے دیکھا کہ ہم نے اس میں کیا زبردست کھچڑا بنا دیا؟ 100 اردو زبان سے لائیں، فی عربی زبان سے، اور صد فارسی زبان سے۔ 100% 3 زبانوں کا مجموعہ ہے ایک جملہ ہمارے یہاں۔ ماشاءاللہ ہم ایک وقت میں اپنی ہندوستانی بھی، پرشین بھی اور عربین بھی ہر زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہنر تو صرف ہندوستانیوں کے پاس ہے، اہل عرب محروم ہیں اس سے، وہ تو بولیں گے تو ساری عربی بولیں گے۔ تو اربعۃ اشہر، میرے رب نے کہا کہ جو لوگ ایلا کریں گے اپنی عورتوں سے، وہ انتظار کریں گے ایلا کے لیے کتنے کا؟ 4 مہینے کا۔
فَإِن فَاءُوا، اللہ نے کہا اگر 4 مہینے سے پہلے وہ رجوع کر لیں، یعنی ایلا کی جو طلاق ہے وہ تو پڑے گی 4 کے بعد، لیکن اگر وہ 4 سے پہلے رجوع کر لیں یعنی مل لیں شوہر بیوی آپس میں، تو اللہ نے اس کو بھی نہیں کھل کے بتایا، آگے کہہ دیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اب یہ ڈیٹیل ہمیں حدیثیں بتاتی کہ اگر وہ 4 سے پہلے مل لے، کیا مطلب اللہ معاف کرنے والا ہے؟ یعنی جو تم ایلا کرنے جا رہے تھے وہ ایلا کینسل ہو گیا، اللہ نے ختم کر دیا اس ایلا، لیکن کچھ تو بھگتنا پڑے گا۔ وہ حدیث نے بتایا کہ جناب کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ قسم توڑی آپ نے۔ آگے کہتے ہیں اللہ آیت نمبر 227 227 میں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ رجوع نہ کریں اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہو طلاق ہی کا، یعنی اگر وہ 4 مہینے تک نہ ملے اور طلاق ہی کرانی چاہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تمہاری چیزیں سن بھی رہا ہوں اور جانتا بھی سب ہوں، پھر تم جیسا چاہ رہے ہو اسی طرح سے ہو جائے گی طرح۔ اللہ نے اتنی بات کہی ہے، بات ختم، پورا عیلا کا مسئلہ اس میں آ، اور وہ ہم نے اور آپ نے سمجھا الحمدللہ۔ تمام قرآنی آیات، احادیث اور علماء کی لکھی ہوئی عبارات کی روشنی میں اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی خود مجھ کو بھی اور آپ سب حضرات کو ان تمام باتوں کو صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو ہمارے مسائل ہیں انتہائی اہم چل رہے ہیں اور بڑے یہ سمجھ لیں ہمارے معاشرے کی اہم ضرورت کے ہیں، طلاق، عدت، یہ سارے مسئلے لائن سے چلیں گے۔ مرد حضرات سے بھی درخواست ہے اور عورتوں سے بھی کہ وقت کے اوپر پہنچ جایا کریں تاکہ ہمارے مسئلے نہ چھوٹیں اور مکمل سننے کے ساتھ پھر ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کہہ رہے ہیں غیر مسلم کون سے نبی کی قوم ہے، کہاں سے چلے ہیں؟ بھائی نبیوں کی قوم نہیں ہے، نبیوں کی تعلیمات نہیں ہے، البتہ نبیوں کی تعلیمات کے اندر لوگوں نے اپنی من پسند چیزوں کو داخل کیا اور پھر اس کے نتیجے میں یہ سب خرافات ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتی چلی گئی۔ تو لوگوں نے نبیوں کی تعلیمات کو بگاڑ کر کے جو راستے نکالے اس سے پھر یہ نئے نئے طریقے ہمارے یہاں وجود میں آئے۔ باقی ایسی تعلیم کسی نبی کی نہیں ہے جس میں کفر اور شرک کی تعلیم ہو، یہ اللہ نے کسی نبی کو لے کر کے نہیں بھیجا۔ ہر نبی صرف اور صرف توحید کی تعلیم لے کر کے دنیا میں آیا ہے۔ کہہ رہے مفتی صاحب عائزہ نام کے معنی کیا ہے؟ عائزہ یہ صحیح نام ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی پناہ میں رہنے والی، تو یہ نام اچھا ہے، یہ رکھا جا سکتا ہے۔ کہہ رہے سفر کی قضا اگر سفر میں ادا کریں تو قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ سفر کی قضا نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو چاہے سفر میں پڑھیں یا وطن میں پڑھیں اس سے قصر ہی کریں گے۔ دوبارہ سن لیں میرے الفاظ، سفر کی کوئی سی نماز قضا ہوئی پھر ہم اسے ادا کر رہے ہیں، چاہے سفر میں ادا کریں یا گھر آ کے ادا کریں، ہم اسے قصر ہی پڑھیں گے، پوری نہیں پڑھیں گے۔ آگے انہوں نے لکھا اور اگر مقام پر لوٹ کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں؟ تو یہ میں نے بتا ہی دیا کہ آپ چاہے وطن لوٹ کر پڑھیں یا سفر میں ہی پڑھیں، جو نماز سفر کی ہے قضا وہ قصر ہی پڑھی جائے گی، اور جو ہماری مان لیجئے گھر پہ رہتے ہوئے نماز قضا ہوئی ہے اسے اگر ہم یہیں گھر پہ رہتے ہوئے قضا کریں گے تب بھی پوری پڑھیں گے۔
اور سفر میں جانے کے بعد اگر ہمیں کہیں نماز کا ٹائم ملا، ہم نے سوچا لاؤ قضائے عمری پڑھ لیں جو ہماری اپنے وطن میں چھوٹی ہے، تو وطن کی نماز کو جب قضا کریں گے سفر میں تب بھی اسے پورا ہی پڑھیں گے، اسے آدھا نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ اسے مکمل ہی پڑھا جائے گا. اور قصر کے اندر یہ بات یاد رکھیں، ویسے میں بار بار بتا چکا ہوں لیکن لوگ پوچھتے، حیرت ہوتی ہے کہ قصر کا مطلب ہے فجر میں آپ 2 رکعت، ظہر کے اندر 2 رکعت، عصر کے اندر 2 رکعت، مغرب میں 3 رکعت اور عشاء میں 5 رکعت پڑھیں گے. سمجھ گئے سب؟ عشاء میں 5، 2 فرض اور 3 وتر، 2 فرض اور 3 وتر. تو یہ ساری 5 نمازوں کی رکعت میں نے بتا دی سفر میں. اب سنتیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سنت پڑھیں یا نہ پڑھیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ سنتیں پڑھ لو، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو چھوڑ دو، کوئی گناہ کی بات نہیں. وقت ہو تو پڑھ لیا کریں، ٹائم نہ ہو تو چھوڑ دیا کریں. اگر اپنے وطن میں سنت مؤکدہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن سفر میں چھوڑ دیں گے اللہ گناہ نہیں دیں گے. لیکن اگر ٹائم ہو تو پڑھ لینی چاہیے، ثواب ملے گا. بھائی سب سمجھ گئے؟ ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا کہ ابھی مجھے ایک بڑا ہی اللہ والا آدمی ملا، وہ تو زیادہ ہی پہنچا ہوا تھا. اس نے کیا بتایا؟ کہنے لگا کہ جی میں تو سفر میں جب ٹائم ہوتا ہے پورا اللہ کے شکر سے ٹائم ہے تو ہم آدھی کیوں پڑھیں؟ اللہ نے ہمیں ٹائم دیا، فرصت دی ہے، وقت دی ہے، تو کہتا ہے کہ میں تو پوری پڑھتا ہوں. ٹائم ہے، فرصت ہے، وقت ہے تو میں پوری ہی پڑھتا ہوں. تو یہ ذرا زیادہ بزرگی ہو گئی. اتنی بزرگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جب ہمیں کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا کہ جی آدھی پڑھنی، آدھی ہی پڑھو. اگر آپ نے ظہر کو 4 پڑھا، اگر امام کے پیچھے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. سفر میں ہیں آپ اور کہیں کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے ظہر کی تو اس کے پیچھے تو 4 ہی پڑھیں گے، کبھی 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں. امام کے پیچھے 4 ہی پڑھیں گے. لیکن اگر اپنی پڑھ لیں تو 4 پڑھنا جائز نہیں ہے، 2 رکعت ہی پڑھیں گے. اگر 4 پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. اگر آپ نے پوری 4 پڑھی اپنی تو نماز نہیں ہوگی، اسے دوہرانا پڑے گا. تو اس لیے آدمی کو ذرا بزرگی میں تھوڑا لمیٹڈ ہی رہنا چاہیے، اس سے آگے نہ نکلا کرے. کہہ رہے معلوم کرنا ہے فرض نماز کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے تو شروعات میں درود پڑھا جائے. اگر درود کے علاوہ اللہم انت السلام پڑھے تو کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیے فرض نماز کا سلام پھیر دیا، اس کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے. اس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے کیا مانگیں؟ سب سے پہلے دعا کا ادب ہے اللہ کی تعریف کیجئے. آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اللہ کی تعریف. اور جو بھائی نے یہاں لکھا پرچی میں اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، آپ یہ بھی کر سکتے. تو سب سے پہلے وہ دعائیں پڑھیں جو اللہ کی تعریف کی، اللہ کی بڑائی بیان. پھر اس کے بعد درود پڑھیں جو بھی آپ کو یاد ہو، اور اس کے بعد اپنی ضروریات اللہ سے مانگا کریں. تو یہ طریقہ ہے دعا کا، اور اس کے مطابق ہمیں چاہے فرض نماز کے بعد کی دعا ہو یا کسی اور وقت کی، ساری دعائیں اسی انداز میں کرنی چاہیے. دعا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال. یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں،
اللہ آپ بڑے کریم ہیں، یا اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اللہ آپ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں، اللہ ہم آپ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ جہاں اتنی ساری نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہیں، ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کو مغفرت بھی عطا فرما، یا اللہ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا کریم یہاں جتنے ہمارے بھائی بہن شریک ہیں، اللہ سب قرآن سیکھنے یہاں پر آئے ہیں، آپ کے قرآن کی کلام کی محبت میں آئے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، اللہ سب کی دنیا کی اور آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہر طرح کی خیر سب کو عطا فرما، ہر شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مسلمان بھائی کاروبار میں پریشان ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، یا اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، گھر میں بچے اور بچیاں ہیں، اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں محبتیں پیدا فرما، جھگڑوں سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اولاد کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو اولاد ہے انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، یا اللہ جو حرمین شریفین جانا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرما، اللہ وہاں کی حاضری ہم سب کو بار بار عطا فرما، میرے مولا کریم ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ اس مجلس میں ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔